بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ اصل بات یہ میسیج ہے، اگر آپ اللہ سے جڑ کے کرائیں گے ٹھیک ہے تو پھر آپ کو کچھ فیل نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے طاقتور کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ تو بس بیچ میں ایک تار ہی ہوں گے، کرنٹ تو پیچھے سے آ رہا ہے، آگے سے اگلے کا نصیب ہے وہ کیا کر رہا ہے اس کے ساتھ۔ تو بے غرضی اور بے لوسی کا پھر اس میں یہ بابا جی نے ایک کر کے دکھایا، باتیں نہیں کی، یہ اتنی لمبی ڈسکرپشن نہیں دی جو میں دیتا پھر رہا ہوں یا آپ لوگوں سے لگا ہوں، کیونکہ ذرا زیادہ ہی پڑھے لکھوں سے، کیونکہ خود بھی عقل کا اندھا ہوں تو رات بھی گزارنی ہوتی ہے، باتیں بھی کرنی ہوتی ہیں اور گپے شپے مارتا رہتا ہوں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اس میں خوش بھی ہوتے ہیں یا کہتے ہیں ہمیں بڑی سمجھ آئی، ہمارے مرشد صاحب نے بھی یہی بات کی تھی لیکن سمجھ آپ سے آ گئی، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری غلطی کرتے ہیں آپ لوگ، ٹھیک، مرشد جن سے بھی بات پتہ چلی ہوتی ہے یا جہاں آپ نے بیعت کی ہوتی ہے، جس کو آپ نے اللہ والا مانا ہوتا ہے، تو جو وہ ہوتا ہے پھر وہ کوئی اور نہیں ہوتا، وہ مرشد ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے، فوکس جہاں سے آپ کو ٹیکا لگا ہے، جہاں سے آپ کو جاگ لگی ہے وہ وہی رہے گا۔ ہاں اس کے ریفرنس سے جتنے بعد میں آئیں گے ملیں گے وہ سارے اسی کی وجہ سے مل رہے ہوں گے، لیکن اس کو بھولنا نہیں ہوتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کنڈر گارٹن کا ٹیچر تھا یا اسکول کا ٹیچر تھا، آپ پی ایچ ڈی میں پہنچ گئے، ٹیچرز ایز سچ بدل سکتے ہیں، جسے آپ لوگ کہتے ہیں فائدہ یا فیض، لیکن فائدہ فیض ہے کیا؟ غلطی یہاں سے ہوتی ہے جہاں سے آپ ان میں ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں۔ بات نسبت کی تھی، آج کے ٹاپک میں نے اس کو لکھوا بھی دیا تھا نسبت، کیونکہ کسی نے سرکاسٹک سے کمنٹ کیا تھا، میں نے ڈیلیٹ کر دیا اپنے فیس بک سے۔ وہ محرم الحرام کے دن چل رہے ہیں، اہل تشیع کا اپنا طریقہ ہے، عزاداری کا، مولا حسین کی یاد کا، ہر ایک کا اپنا اپنا جیسے بھی کرتا ہے، لیکن اس میں ذوالجناح یا جیسے گھوڑا ہے، وہ آبویسلی وہ گھوڑا نہیں ہے جو مولا حسین کا گھوڑا تھا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے وہ گھوڑا ہے، لیکن ایک ریفرنس پوائنٹ، نسبت اس سے ان کی یاد میں اس واقعے کی یاد ڈپیکٹ بھی کیا جاتا ہے، جو بھی ہے۔ قرآن میں حکم ہے کہ تم کسی کے مذہب کے اوپر، کسی کے خدا کے اوپر، کسی کے رب کے اوپر بھی کرٹیسائز نہ کرو، چاہے اس کا جھوٹا خدا ہے تمہارے خیال میں اور تمہارا رب بڑا سچا ہے، یہ نہ ہو کہ وہ تمہارے سچے خدا کی توہین کرے اور پھر تمہیں تکلیف ہوگی اور آپ مجھے ہوں گے۔ اسی طرح اللہ کا بڑا سخت حکم ہے کہ انبیاء جو ہیں ان میں سے بھی، جیسے عام انسان ہم ساروں کو اس نے کہا کہ تم سارے برابر ہو، آدم کی اولاد ہو، لیکن تم میں سے بہتر وہ ہیں جو تقوی میں، جنہیں اللہ کی حیا ہے، بس جنہیں اللہ کا ریکارڈ ہے۔ اب کتنا کس کو ریکارڈ ہے؟ کسی کو اوپن میں ریکارڈ ہے، بند کمرے میں نہیں ہے، کسی کو بند کمرے میں ریکارڈ ہے، واش روم میں نہیں ہے، کسی کو پیسوں کا تو ریکارڈ ہے، جنس کا نہیں ہے، کسی کو جینڈر کا تو ہے، طاقت کا نہیں ہے، بائی ہک اور بائی کروک کہیں بھی وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ ہے اور ایک دن اس کو جواب دینا ہے۔ یہ دو بڑی مین شرطیں ہیں نا، یہ دو بڑی مین چیزیں ہیں جو یاد رہیں تو آپ سلپ کم ہی ہوتے ہیں۔ اگر اس کو آپ واقعی مانتے ہوں کہ اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ حاضر ہے، ناظر ہے، موجود ہے، وہ جس طرح زلیخا کو اپنے مٹی کے بت کا حیا آ رہی تھی، اس پہ کپڑے ڈال رہی تھی، ایم ہی نہیں، اللہ کو وہ قصہ بہت پسند۔ یوسف علیہ السلام کو اپنے اللہ کی حیا آ رہی تھی، ٹھیک ہے، وہ اپنے پتھر کے بت کی بھی حیا کر رہی تھی، چاہے بے حیائی کا کام کر رہی تھی، اپنی سی عقل کے مطابق اس کے اوپر کپڑے ڈال رہی تھی، حالانکہ یہ بھی جانتی تھی کہ پتھر کا بت دیکھتا نہیں ہے۔ تو رب کہہ رہا ہے کسی کے جھوٹے خدا کو بھی استہزاء نہ کرو۔ آگے سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہیں جو حیا میں بہتر ہیں، جو میرا ریکارڈ کرتے ہیں، میرے تقوی میں بہتر ہیں، اور یا جنہیں میں نے فضیلت دی۔ اس میں 4 آل نوح، آل ابراہیم، آل موسیٰ، آل عمران کا ذکر کر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ کریم کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے ان میں سے کسی میں ڈفرینشیٹ نہیں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی ہے سارے انبیاء کی، سردار الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، لیکن ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کو کہیں کہ تمہارا نبی چھوٹا ہے ہمارا بڑا ہے، ایبسولوٹلی ناٹ، فوراً آؤٹ ہو جائیں گے آپ۔ اسی طرح
اللہ کے نبیوں کے لیے یہ ہے تو ولیوں کے لیے بھی یہی ہے. تو اگر آپ کسی کو اللہ کا ولی سمجھ رہے ہیں, اللہ کا بندہ سمجھ رہے ہیں, اس سے آپ کو اللہ ملا ہے, اس نے آپ کو کلمہ سکھایا, اس نے آپ کو لا الہ الا اللہ کی لا سمجھائی ہے, تو پھر جہاں سے پہلی جاگ لگی ہے, آپ کو بعد میں پی ایچ ڈی کا سپروائزر مل گیا ہے. وہ کنڈر گارٹن والا جس نے قلم پکڑ کے الف لکھایا تھا نا, اس میں اور پی ایچ ڈی والے میں اگر آپ نے فرق کیا تو آپ مارے گئے. وہ سب ایک ہی ہیں, کیونکہ وہ سب اللہ ہی کے بندے ہیں, وہ اللہ ہی کے دوست ہیں, وہ اللہ ہی کے لیے کریں اور ایک ہی اللہ کی بات کرتے ہیں. جب آپ علیحدہ علیحدہ فرقے بنائیں گے, اس طرح بھی فرقے بنائیں گے, روحانیت میں بھی بنائیں گے, ٹھیک ہے, سارے بابوں کے بعد بھی بن جاتے ہیں, نبیوں کے بعد بھی بن جاتے ہیں. وہ حق کی پہچان یہی ہے. تو پھر آپ کو اس کو اللہ سے جدا نہیں دیکھنا ہوتا. جو اللہ کا بندہ, اللہ کا نبی آیا, اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے سے جدا نہیں, یہ آیت ہے قرآن کی, وہ میرے سے جدا نہیں ہے. جو میرے سے مجھے اور تجھے جدا سمجھتے ہیں یہی کافر ہے. یہ قرآن حکم واضح آیت. اسی طرح اللہ کے بندے ہوں, کوئی بھی ہوں, تو وہ اللہ سے جڑے ہوتے ہیں. اب وہ کسی سے بھی جڑ گئے ہیں. آپ کو بجلی چاہیے تھی تو آپ نے اپنے گھر کے باہر کے کھمبے سے تار لے لی ہے, دیٹس اٹ, کہ آپ جا کے منگلا ڈیم سے جا کے تار لے کے آئیں گے. مدینہ منورہ سے ہی آگے ساری برانچز ہیں. اس سرکار کا ہی کوئی نہ کوئی داتا صاحب آج کے دور کا آپ کو بابا مل جاتا, اس سے بات مل گئی, بس آگے چلیں. مقصد تو اللہ ہے, اور وہ اللہ آپ کے اندر ہوتا ہے. بابا اصل میں آپس کو اپنے آپ کو بھی آخر میں مائنس کر جاتا ہے. پہلے دن بابا جی پہلے دن کہتے تھے کہ بیٹا بابا میں بھی اس سے مانگتا ہوں, تم بھی اس سے مانگو. مین میسیج یہ ہے, میں بھی اسی کا محتاج ہوں, تم بھی اسی کا محتاج ہو. وہ میری بھی اتنی ہی سنتا ہے جتنی تمہاری سنتا ہے. جیسے طارق صاحب انہوں نے کہا کہ میرے سے ایک بار ملنا, ہم سب کو کہتے ہیں ایک بار ملنا کافی ہوتا ہے, میرے بت کے چکر میں نہ پڑو, میرے جسم کے اعجاز سے فارغ ہو جاؤ. تو جو جتنا ان کے اعجاز سے فارغ ہوا اگر جسم سے, وہ ہزاروں میل دور بیٹھا ان سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا. یہ جو ٹیلی فون آج انسان نے دریافت کیا ہے, ٹیلی پہ تھے, لیکن آپ کی روح اتنی لطیف, اتنی آپ کی سوچ پاکیزہ ہو, اتنی فائن ہو, اتنی فوکسڈ ہو, تو فرسٹ کال آف فاٹ آپ کی جو ہے وہ کبھی غلط نہیں ہوتی. وہ ادھر سے آ رہی ہوتی ہے, اسی سسٹم سے آ رہی ہوتی ہے. مقصد اگر اللہ ہو, یہ نہیں کہ ایم سی کیو کرتے ہوئے اے لکھوں کہ بی لکھوں کہ سی لکھوں, فرسٹ کال آف فاٹ اچھا نہیں یہ ہے یہ بی ہے, ٹھیک ہے. یہ دنیا ہے, دنیا کے لیے کوشش کرنی پڑے گی, اور اس میں بھی آخری فیصلہ اللہ کا ہوگا. آپ کے ذمہ کوشش ہے, کوشش آپ نے پوری کرنی ہے, اور اس کے بعد بھی مرضی اس کی ہے. مالی دا کم پانی لانا, بھر بھر مشکاں لاو, مالک دا کم پھل پھل لانا, لاوے یا نہ لاوے. تو یہی مولا علی نے سمجھایا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے اللہ کو پہچانا, اپنے اللہ کو. مولا علی کا ارادہ ٹوٹ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں ارادہ کرتا ہوں تو اپنی پوری کوشش کرتا ہوں, کامیاب ہوتا ہوں تو بہت خوش ہوتا ہوں. ہم سارے بھی ہوتے ہیں, اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اور ہم بھی سارے کرتے ہیں. لیکن وہ کیا شکر ادا کرتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں شکر ہے میں ڈاکٹر بن گیا, شکر ہے میں نے ایگزام پاس کر لیا, تھینک یو اللہ. وہ کہتے ہیں شکریہ اللہ, تو نے اپنے کام کے لیے, تجھے ڈاکٹر چاہیے تھا, تو چاہتا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں, تو نے اس کے لیے مجھے چوز کیا. حالانکہ کوشش ساری خود کی ہے, ارادہ ان کے خیال میں ان کا تھا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے. تو نے اپنے کام کے لیے مجھے چوز کیا, اپنے ارادے کے لیے مجھے چوز کیا, تیرا شکریہ. اس سے بندہ ہمبل رہتا ہے, عاجز رہتا ہے. دوسرا ہاف, لیکن جب میں ارادہ کرتا ہوں اور اپنی پوری کوشش کرتا ہوں اور ناکام ہو جاتا ہوں, ایسا بھی ہو جاتا ہے, ایک نمبر سے رہ گئے, کسی وجہ سے رہ گئے, ایک پیپر ہی نہیں دے سکے, کچھ بھی مسئلہ ہو گیا. ہم کیا کرتے ہیں, رونے دھونے بیٹھ جاتے ہیں, ڈپریشن میں چلے گئے, ٹرینکلائزر, نیند نہیں آ رہی, انسومنیا ہو گیا, 1 ایئر بریک لے لی, اس نے جادو کرایا ہے, اس نے نظر لگا دی ہے, بھابھی چاہتی نہیں تھی, تائی اماں پہلے ہی ہمارے خلاف تھی. یہ ساری باتیں, اس نے جادو, اس نے جن چھوڑ دیے. مولا علی کیا کہہ رہے ہیں, جب میں ناکام ہوتا ہوں تو میں زیادہ خوش ہوتا ہوں اور زیادہ شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا. کس بات کا؟ ناکامی کا. یا اللہ
تیری مہربانی تو نے مجھے اپنے ارادے کے اگینسٹ جانے سے روک لیا. تیرا ارادہ نہیں تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں اس سال, تو نے مجھے روک لیا. تیرا ارادہ ہی کامیاب ہونا تھا, میرا ارادہ تھا, رہ گیا. تیرا ارادہ تھا کہ اس سال ڈاکٹر میں نہیں چاہیے, تو نے مجھے نہیں بنایا. تو تھینک یو, تو نے مجھے اپنے ارادے کے اگینسٹ جانے سے روک لیا. یہ نہیں ہے کہ اب اگلے سال وہ ایفرٹ نہیں کریں گے, وہ پھر بھی پوچھ لیں گے اللہ میاں سے. دل کی پہلی کال اگر ہوگی کہ ایفرٹ کرو تو کریں گے, باقی کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کا کیا ارادہ ہے کیا نہیں ہے, اس محنت کروانے میں کیا حکمت ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. وہ جی میری سارے سال کی محنت ضائع کی نہیں, ضائع کچھ بھی نہیں کیا, ضائع نہیں جاتی ہوتی, اس کی کمپنسیشن کسی اور طرح کر رہا ہوتا ہے. لیکن اس ناکامی کی صورت میں بھی وہ اللہ کا شکر ادا کر کے اس بات پہ خوش ہیں کہ وہ اللہ کے ارادے کے اگینسٹ جا رہے تھے, اللہ نے روک لیا. اس حالت میں بھی یہ عاجزی بھی ہے, اور ہر حال میں اللہ کی فائنلٹی کو ماننا بھی ہے, اور غلطی اپنی ہی ماننی ہے, بجائے اس کے کہ اللہ کو بلیم کرنا شروع کر دیں کہ اللہ نے کیوں میرے ساتھ ایسے کر دیا. اللہ نے, یہ سرکشی ہے. اللہ تو کبھی غلط نہیں کرتا. ہماری زیادہ زندگیاں اس میں ڈپریشن انزائٹیاں یہاں سے ہیں. جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں انہیں نہ ڈپریشن ہوتی ہے نہ انزائٹی ہوتی ہے, نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے, کیونکہ وہ اس سے جڑے ہوتے ہیں. ان کی نسبت سرکار سے ہوتی ہے, سرکار اللہ کی. یہاں بیٹھے ہی یہ اس سے کنیکٹڈ تو ہوتے ہیں, آپ کو بھی اسی سے کنیکٹ ہی کر سکتے ہیں اگر کوئی ہے اللہ کا بندہ. تو اگر کسی نے جاگ لگا دی ہے, اب بہتر سے بہتر خوب سے خوب تر کی تلاش میں اگر آپ جا رہے ہیں تو ہر جگہ وہ اللہ کا بندہ جو ملے گا وہ اللہ ہی کا میسیج دے گا, وہ اللہ ہی بتا سکتا ہے. اللہ ایک ہی رہے گا, جتنا مرضی ہے بڑھاتے گڑھاتے رہیں. ہاں اس اپنی طلب پھڑک میں آپ دھمالوں میں چلے جائیں, آپ پاگل پن میں چلے جائیں, مجذوبیت میں چلے جائیں, مستیوں میں ننگے پھرتے رہیں, بھاگتے دوڑتے رہیں سڑکوں پہ, جتنی مرضی دوڑے لگا لیں. جو اس نے آپ سے ڈیوٹی لیں گی اس نے آپ کی ڈیوٹی لیں گی. اس نقطے کے گرد جس طرح سورج کے گرد باقی سارے گھوم رہے ہیں, اور سورج صاحب خود بھی گھوم رہے ہیں, ٹھیک ہے, باقی سارے یوں گھوم رہے ہیں, وہ یوں گھوم رہا ہے, سارے ایک دوسرے کے گرد گھوم رہے ہیں, پتہ نہیں کیا چکر ہے. لیکن اپنے اپنے دائرے میں, اپنے دائرے چھوڑیں گے, خلاؤں میں جائیں گے, خلاؤں میں اندھیرا ہے, ٹھنڈ ہے, موت ہے. سورج کے ذمے کیا ہے, روشنی اور حرارت. حرارت زندگی. اینی ویز, خلق الإنسان علمه